السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ اچھا جناب، ہوا یہ ہے کہ جو میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہی، آج ہم وہ بتائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں حالات جو ہیں وہ کافی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ وہاں سے اسلام آباد بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور دوسرے شہروں میں بھی۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد آپ کو یہ چیزیں کوئی نہیں بتا رہا۔ ایسی ویڈیو اس وقت منظر عام پہ آئی ہیں کہ لوگ ہر صورت چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اسے رہا کیا جائے، لیکن دوسری طرف جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ان کی بادشاہت ختم ہو۔ جو ویڈیو نئی ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ ویکینڈ پہ لوگ جلد سے جلوس دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن ان میں تیزی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے عمران خان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ طاقتور حلقوں کو ان چیزوں کا پتہ چل چکا ہے، مگر کیونکہ چند ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو غلام بنایا جائے، غلام تو ہے، مزید غلام بنایا جائے، اور اس پر وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ایک جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے دلوں پہ حکومت کی جائے، ان کے دماغ کنٹرول کیے جائیں۔ جو دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں۔ ایک جج کے اوپر آواز اگر کسی نے لگا دی کہ آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، اس جج کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہوئی ہے، وہ چل رہی ہے۔ اس جج کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جو آ کے یہاں جو سب سے بڑا ڈاکو بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کھانے کھا رہا ہے، اس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کیونکہ یہ خود مکمل طور پر پلان کیا گیا تھا، اور اس لیے پھر اس جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقے جو ہے اس جج کی بھی سپاری دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں یا دے دیں گے۔ یہ چیزیں سامنے آپ کے آ جائیں گی، کچھ دیر انتظار کیجئے، شاید زیادہ دیر انتظار نہ کرنا۔ اب جو دوسرا جج عامر فاروق ہے، اس کو یہ میسج مل چکا ہے کہ آپ نے جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہے، لیکن عوام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عامر فاروق کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی طاقتور حلقوں کی بات نہ مانی، جنہوں نے بڑے بڑے ٹی وی چینل خرید لیے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ بول ٹی وی بک چکا ہے اور زبردستی سنا ہے کہ خریدا گیا، اور اس کی نشریات جس طرح آپ دیکھتے ہیں چل رہی ہے، کئی لوگ اس میں سے جا بھی رہے ہیں، اور جو جا رہے ہیں ان قریب آپ کو ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ پاکستان سے باہر کسی جگہ چلے گئے ہیں، یا وہ پھر اگر پاکستان میں رہیں گے تو عمران ریاض جیسا حال ان کا ہوگا، ارشد شریف جیسا حال ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ جڑا والا جو ہے یہ طاقتور حلقوں نے کروایا ہے کہ عمران خان کی طرف جو دھیان گیا ہوا تھا وہ ہٹ جائے، مگر میرا خیال ہے کہ میرا دل نہیں یہ مانتا، کیونکہ طاقتور حلقے ٹھیک ہے بڑا کچھ وہاں کرواتے ہیں، ان کی نظر میں پاکستانی عوام کیڑے مکوڑے ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد آپ کو بتا کہ ہماری عوام جو ہے عقل سے پیدل، تقریباً 150 لوگ اب جیل میں ہیں، جو تو تعلق والے ہوں گے جیسے جیسے یہ حالات ٹھیک ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ایک آدھے کو شاید لٹکا دیا جائے، وہی سزا کو 5-10 سال کی، اور کیا۔ کیونکہ جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ان کو سزا اور ملے گی، جنہوں نے چرچ کی بے حرمتی کی ان کو سزا اور ملے گی، جنہوں نے انسانیت کی بے حرمتی کی ان کو سزا پتہ نہیں ملتی بھی یا نہیں ملتی ہمارے وہاں پہ۔ یہ سب کچھ جب یورپین یونین اور دوسرے ممالک نے خبر کو کافی اچھالا تو پھر آج
جو نگران وزیر اعظم ہے اس کو بھی ہوش آ گیا کہ میں چکر لگا کے آؤں. جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ایک حرام خور، اس کو بھی خیال آیا کہ میں بھی وہاں جڑا والا کے چکر لگا آؤں. لیکن آج جو مجھے پھر ہنسی نکل گئی میری، 15-20 لڑکیاں لے کے جناح ہاؤس پہ گئی ہے اور وہاں کہا کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، قائد اعظم کی یہ جو عمارت تھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ قائد اعظم کی پہلے آپ کو بات مانتے ہیں؟ پہلے بتائیے یہ قائد اعظم والا پاکستان ہے؟ کوئی ہے قانون وہاں پہ؟ کوئی عدل، کوئی انصاف، کوئی ایسی چیز وہاں پہ آپ کو ملتی ہے؟ کوئی خوراک ہی بتا دو یار. اصلی باتیں آپ قائد اعظم کی کرتے ہیں. باتیں اگر سنے تو یہ اسلام سے نیچے نہیں باتیں کرتے. مگر جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، نہ تو وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ ہمارے طاقتور لوگوں کا پاکستان ہے. اور اب لوگ جو ہے سمجھدار لوگ ہمارے ساتھ جو رابطے میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اتنے خراب ہو جائیں گے کہ شاید بنگلہ دیش والی کہانی دوبارہ شروع ہو. آپ نے دیکھا کہ یہ قومیں جو ہیں، یورپین قومیں، یہ سیکھتی ہیں. پہلی جنگ عظیم، پھر دوسری جنگ عظیم، پھر انہوں نے کس طرح اپنے ملک بنائے، پھر ان کو پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ان ممالک نے ترقی کی، عوام کے لیے کام کیا، سہولتیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، یہ نہیں کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. آپ سے اچھا اسلحہ ان کے پاس، آپ سے اچھی فوج ہے. یہ نہ رہی ہے کہ دنیا کی بہترین ہماری فوج ہے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. وہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے، اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے ہماری فوج بہترین ہے. جو ویڈیو اس وقت چل رہی ہے اگر میں آپ کو دکھا دوں تو آپ سوچ پر پڑ جائیں گے کہ یہ ہماری فوج ہے. خواتین پہ جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے، جس طرح لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. خیر، یہ جو ممالک یورپ کے ہے یا جاپان آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کم از کم عدل ہے. آپ کے تو عدل ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. آہستہ آہستہ ایک اور چیز آپ کو بتا دیں، یہ جتنے پی ڈی ایم والے تھے سب وہاں تھے تتر بتر ہونے کے چکر میں ہیں. اور وہ ساگڈار بھی پہنچ چکا ہے انگلینڈ. شہباز شریف کی بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اور بھی جتنی ہے آپ کو اطلاع مل جائے گی. اور پھر یہاں بیٹھ کے سیاست ہوگی، یہاں بیٹھ کے جو پیسہ اب لوٹا ہے اس سے پکنک منائی جائے گی، میٹنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. سوشل میڈیا پہ پھر وہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، جی یہ جو ینگ بچے ہیں ان کو خراب کر دیا گیا ہے، ان کا بیڑا گرک کر دیا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑنے سے ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑنے سے ہمارے طاقتور حلقوں کی ہوش گم ہو جاتی ہے. اور ہمارے دعوے یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کسی نے ہمارے ساتھ پنگا لیا تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. مجھے کئی دفعہ ان کی باتیں سن کر ایک مذاق لگتا ہے. کہاں وہ طاقتور آپ دیکھ رہے جو ہمارے دشمن ہیں کہاں پہنچ گئے. ہندوستان کی بات کر لیں، وہ آج چاند پہ پہنچ گیا، اس میں گاڑیاں بنانی شروع کر دی. پوری دنیا میں انڈین جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. کہیں پہ بھی چلے جائے، ڈینٹس انڈین، اور بھی آئی ٹی میں انڈین. ہم کس چیز میں ترقی کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. روز میں بتاؤں گا کہ گندی ویڈیو میں کبھی انڈیا کی طرف سے تو کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی کہ فلاں منسٹر کے ساتھ یہ لڑکی کی ویڈیو ہے. کبھی کوئی انڈیا کے وزیر اعظم کی، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کی، کبھی بنگلہ دیش کی، کبھی افغانستان کی. یار یہ ہمارے پہ کیوں سارا کچھ آ گیا؟ ویسے ہی ایک سوچنے والی بات ہے. بہرحال میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں. عمران خان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. جس طرح زور پڑا ہوا ہے، کیا ہم اس پہ کنٹرول اگر کر سکے تو عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. مگر لوگ ابھی بھی آرام سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اتنا تشدد، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب وہ شارجہ افریدی کو اتنا انہوں نے مارا، اتنا تشدد کیا. بتایا جا رہا ہے کہ کبھی اس کو الٹا لٹکایا گیا، وہ ذہنی توازن بیچارہ کھو بیٹھا.
ابھی بھی اس کے اوپر مقدمات پہ مقدمات بنا رہے ہیں. وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے وکیل نے بتایا اور ہمارے پاس بھی اطلاع ہے کہ اتنا وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ ہمارے لوگ ہمارے اوپر اتنا تشدد کرتے. اور یہ بہت ظالم لوگ ہیں. یہ چنگیز خان کی وہ جو تھا لاکو خان یزید اس کی اولاد میں سے ہیں. کوئی ان کو پتہ نہیں اسلامی تعلیم کا کوئی، کیونکہ جب آپ کے اندر انسانیت کا رہ بھی نہیں ہے تو آپ کس چیز کے دعوے کرتے. بہرحال یہ چند چیزیں آپ کو بتا دی ہے، مگر آج بھی میں اینڈ پہ یہی کہوں گا اپنے پاک فوج کے جرنیلوں کو کہ آج بھی قوم کے ساتھ وہ ظلم نہ کریں. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں اور جو سیدھا راستہ ہے، جس طرح دنیا سسٹم میں چل رہی ہے آپ کو بھی چلنا ہوگا، جس طرح دنیا کی فوجیں ہیں اس طرح آپ کو چلنا ہوگا. ورنہ کل کو یہ پاکستان ہے تو آپ کی فوج ہے نا، وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جہاں لڑائی تھی وہاں تو 90,000 پتلونیں چھوڑ کے آپ آ گئے. وہ پتلونیں آج بھی مذاق بنا ہوا ہے سوشل میڈیا. میں نہیں کہتا، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آج بھی کہہ رہے کہ آ کے اپنی پتلونیں لے جائیں. تو یہ جناب ان چیزوں کو ایزی نہ لیں، سیریس لیں اور کم از کم ایسا کام کرے جس سے پاکستان کے عوام خوش ہوں، پاکستان کی بہتری ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.